الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال تعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، غالباً یہ دوسرا موقع ہے جب آپ کی اس بستی میں اس پروگرام میں جو جمعیت شبان القریہ کی طرف سے ہر مہینے تزکیہ نفس کے نام سے ہوتا ہے، آج ایک مرتبہ پھر اس مجلس میں آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ ہمارے عبدالسلام بھائی نے جمعیت کے منصوبوں اور جمعیت کے عزائم کے بارے میں ابھی مجھے بتایا۔ بڑی اچھی چیزیں ہیں، بڑے اچھے مقاصد ہیں۔ اللہ کرے کہ ان مقاصد کو ہم سب مل کر کے پورا کریں۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے کہ اس تنظیم سے جڑیں، اس جمعیت کا تعاون کریں اور اس کے دعوتی کاموں میں، سماجی کاموں میں، تعلیمی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اس وقت ہمارے سماج کا بڑا اہم موضوع ہے، اور اس موضوع پر ہم سب کو واقعی میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟
وہ موضوع ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں، ہماری نئی نسل میں، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، ہماری نئی نسل میں جو دین سے دوری ہے، جو دین سے بیزاری ہے، وہ کیوں ہے؟ ایک غیر مسلم کو ہم دیکھتے ہیں جس کے مذہب کو ہم باطل مانتے ہیں، غلط مانتے ہیں، وہ اپنے مذہب کو لے کر کے حساس ہے، اس کے مذہب نے اس کو اگر کوئی پہچان، کوئی شعار، کوئی علامت دی ہے، وہ اپنی علامت پر فخر کرتا ہے ہر جگہ۔ دوسری طرف ہم اپنے مسلمان نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، یہ داڑھی رکھنے میں شرماتے ہیں۔ مسلمان لڑکیاں جو گھر سے نقاب میں اور پردے میں نکلتی ہیں، اسکول اور کالج جا کر کے، کالج کے اور یونیورسٹی کے ماحول میں ان کا سارا نقاب اور پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ ہمارا مسلمان نوجوان اپنے دین سے اتنا دور کیوں ہے؟ آج کی گفتگو میں ہم اس موضوع پر کچھ بات کریں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دین سے دوری ہے، یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے کہ قیامت کے پہلے ایک دور آئے گا جب لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا۔ اسلام کی شروعات اس حالت میں ہوئی تھی کہ اسلام پر چلنے والے دنیا کی نظروں میں عجیب لوگ تھے، اجنبی لوگ تھے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، اور قیامت کے پہلے وہ دور پھر آئے گا کہ اسلام پر چلنے والا اجنبی بن جائے گا۔ نماز پڑھنے والے انگلیوں پر گنے جائیں گے، بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ملے گی۔ بے پردہ مسلمان عورتیں کثرت سے ملیں گی اور پردہ کرنے والیوں کو تلاش کرنا پڑے گا۔ داڑھی رکھنے والے اور اپنے چہرے کو سنت کے مطابق ڈھالنے والے نوجوان چند ملیں گے، اور فیشن کے چکر میں غیر اسلامی حرکتوں میں مبتلا نوجوان زیادہ ملیں گے۔ پاک دامن اور گناہوں سے اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچانے والے نوجوان بہت کم ملیں گے، اور بدکاری اور غلط کاموں میں ملوث نوجوان آپ کو زیادہ ملیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، اسلام پھر سے دنیا میں اجنبی بن جائے گا، اسلام پر چلنے والے دنیا کی نظروں میں اجنبی بن جائیں گے۔ تو جب وہ دور آ جائے گا تو اللہ کے نبی نے بڑی پیاری بات کہی، آپ نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، جب اسلام کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے، جب اسلام کے اوپر عمل کرنے والے اجنبی سمجھے جائیں، ان کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جائے، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو اے میری امت کے لوگوں، ان اجنبیوں کو خوشخبری سنا دو، ان اجنبیوں کو بشارت سنا دو جو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا میں اجنبی مانے جاتے ہیں، ان کو جنت کی بشارت سنا دو، ان کو خوشخبری سنا دو۔ کیا بات ہے، مائک کچھ گڑبڑ ہے کیا؟ تو دین پر عمل کرنا میرے بھائیوں مشکل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاتی علی الناس زمان الصابر فیما لا دینہ کالقابض علی الجمر، او لوگو تم پر وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جب دین کے اوپر عمل کرنے والا، دین کے اوپر ثابت قدم رہنے والا، دین کے اوپر ڈٹا رہنے والا انسان ایسا ہو جائے گا کالقابض علی الجمر، جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے والا ہو۔ جس طریقے سے ہاتھوں میں انگارہ لینا مشکل کام ہے، اسی طریقے سے دین پر چلنا مشکل کام ہو جائے گا، دین پر ثابت قدم رہنا مشکل کام ہو جائے گا۔ تو وہ دور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیوں مائک بیچ میں ڈسٹرب ہو جا رہا ہے؟ یہ کولر کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے؟
ہم میرے بھائیوں اس زمانے سے گزر رہے ہیں. دین پر عمل کرنا آزمائش بن چکا ہے. حرام کام کرنا فیشن بن رہا ہے اور اپنے آپ کو حرام سے بچانے والا دنیا کی نظر میں فنڈامنٹلسٹ ہے، پسماندہ ہے، پچھڑا ہوا ہے، روڑی وادی ہے، قدامت پرست ہے، اس کو دنیا بھر کے تانے دیے جاتے ہیں. تو اس دور میں ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اپنے نوجوانوں کو ہم دین سے کیسے قریب کریں. اس طریقے کی مجلسیں، اس طریقے کے پروگرام، اس میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور سے، اپنے نوجوان لڑکیوں کو، نوجوان لڑکوں کو ہم خاص طور سے، بھئی ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں ماشاءاللہ وہ تو نماز پڑھ ہی رہے ہیں، ہمارے بزرگ حضرات ماشاءاللہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں. ہمیں نوجوانوں کو کھینچ کے لانا ہے، اس طریقے کی مجلسوں سے ان کو جوڑنا ہے، علماء سے ان کو جوڑنا ہے، دین سے ان کو جوڑنا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اسباب کیا ہیں اس پر ہم بات کریں گے. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دین سے دور کیوں ہیں، اس میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ باتیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں سب سے پہلی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے دشمنوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو برباد کرنا ہے تو ان کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کرو، ان کے اوپر فوکس کرو، ان کو خراب کر دو. آپ یقین کریں مسلمانوں کا ریشیو نشے کے معاملے میں غیر مسلموں سے کمزور نہیں ہے، کم نہیں ہے. سود اور بیاج کی لعنت میں مسلمان غیروں سے پیچھے نہیں ہے. سمستی پور کا پورا علاقہ تمباکو کی کھیتی میں مبتلا ہے. مجھے معلوم ہے اس علاقے میں اس میں لوگ پیسہ کمانے کو عیب نہیں سمجھتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ وہ کام کر رہے ہیں. کتنے مسلمانوں کی بستیاں ہیں جہاں ڈرگس کا استعمال کیا جا رہا ہے. نوجوان لڑکوں کو مختلف قسم کے نشے میں ڈالا جا رہا ہے. نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا ہے، نشہ صرف ڈرگس کا نہیں ہوتا ہے، موبائل بھی ایک نشہ ہے. رات کو 2-2 بجے تک سوشل میڈیا میں مبتلا رہنا اور صبح فجر کی نماز گول کر دینا، یہ بھی ایک نشہ ہے میرے بھائی. اپنے جسم کو مضبوط بنا کر کے جسم کا غلط استعمال کرنا، یہ بھی ایک نشہ ہے. پورن سائٹس اور گندی سائٹوں کو دیکھ دیکھ کر کے جنسی مریض بن جانا، یہ بھی ایک نشہ ہے. اور اسلام کے دشمنوں نے آج ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو ان تمام نشے کی لتوں میں ڈال دیا ہے. انسان کی زندگی کا سب سے بہترین دور اس کی جوانی کا دور ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللہ وہ ہے جس نے تم کو کمزور پیدا کیا. جب تم پیدا ہوئے تم کمزور تھے، تمہارے بچپن کا زمانہ کمزوری کا زمانہ تھا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے کمزوری کے بعد تمہیں طاقتور بنایا، تمہیں جوان بنایا. جوانی کا پیریڈ طاقت کا دور تھا، کچھ کر گزرنے کا دور تھا، جسم میں طاقت، دماغ میں طاقت، جوش تھا تمہارے اندر. اس دور میں اللہ نے تم کو رکھا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا آیا، کمزوری کا زمانہ آیا. بچپن بھی کمزوری ہے، بڑھاپا بھی کمزوری ہے، بیچ میں طاقت کا ایک ہی دور ہے میرے بھائی، اور وہ جوانی کا دور ہے. اسی لیے قیامت کے دن جوانی کا حساب الگ سے لیا جائے. ساری زندگی کا حساب الگ، اور 20 سے لے کر کے 40 سال کا جو جوانی کا پیریڈ، اس کا حساب الگ کیا جائے. یہ جملہ میرا نہیں ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا جملہ ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. اور دوسرا سوال وعن شبابہ فیما بلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. نوجوانوں اس انتظار میں ہو کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب ہم عبادت میں لگ جائیں گے. ابھی ہمیں تو ہمارے موج مستی کرنے کے دن ہیں، کھیلنے کودنے کے دن ہیں. اللہ کی قسم جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے.
ایک جوان جب اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر رو رو کے تڑپ کے دعائیں کرتا ہے، اس کی توبہ، اس کی دعائیں، اس کی تلاوت، اس کی عبادت کا اثر ہی کچھ اور ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان خوش نصیبوں میں اللہ کے نبی نے اس نوجوان کا بھی ذکر کیا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو نشانہ بنا کر کے ان کو ایسی چیزوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ وہ دین سے دور ہو جائیں، اور ہمارا نوجوان بے خبر ہے، اسے پتہ بھی نہیں کہ اس کو ٹارگٹ کر کے اس کے دین سے اس کو دور کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ ہمارا نوجوان دور کیوں ہے دین سے، دوسری وجہ ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل ہے۔ زندگی کا اصل مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے میرے بھائی، پیسہ کمانا ضروری ہے، پیسہ کمانا جائز ہے، شریعت آپ کو پیسہ کمانے کا حکم دیتی ہے، مگر یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کا 27واں پارہ کھولیے، سورہ ذاریات میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے تم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہوتا ہے، معاف کیجیے، حلال طریقے سے روزی روٹی کما کے اپنی بیوی بچے کا پیٹ پالنا یہ بھی عبادت ہے، دنیا کے حقوق ادا کرنا، ماں کے، باپ کے، بھائی کے، بہن کے، بچوں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے، اگر آپ نے شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری۔ تو زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو، یہ مقصد ہے میرے بھائی زندگی کا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ زندگی کا مقصد صرف کھانا کمانا انجوائے کرنا نہیں ہے میرے بھائی، ورنہ پھر ایک مومن کی زندگی میں اور ایک کافر کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ قیامت کے دن ایک کافر تمنا کرے گا، ایک کافر تمنا کرے گا قیامت کے دن، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت کے دن کافر لوگ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے نبی ان کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کا تو 3 کام ہے، ان کو کھانا ہے، ان کو انجوائے کرنا ہے، اور ان کو لمبے لمبے پلان بنانا ہے۔ یہ کافر کی علامت اللہ نے بتائی تھی، کھانا ہے، انجوائے کرنا ہے، اور لمبے لمبے پلان بنانا ہے۔ یہ کام تو مسلمان کر رہا ہے آج، یہ کام تو مسلمان کر رہا ہے، اس کی سوچ اور اس کا ذہن دنیا کے آگے جاتا ہی نہیں، آخرت کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، اللہ نے ہم کو صرف کھانے کمانے اور انجوائے کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ نے 50 سال کی 60 سال کی جو زندگی ہم کو دی ہے، یہ اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، اسی کے مطابق اللہ ہم کو بدلہ دے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تم کو موت اور زندگی کا سسٹم اسی لیے بنایا، اس نے تم کو پیدا اسی لیے کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان کیا تو سمجھتا ہے تجھے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی، اے انسان ذرا اپنی پیدائش کے اوپر غور کر، ایک حقیر پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا، جو اللہ تجھے ایک حقیر پانی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، کیا وہ اللہ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ یقیناً کرے گا، وہ تیرا حساب لے گا۔ میرے بندے اس زندگی کو تو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار۔ تو زندگی کا مقصد پہچانو میرے بھائی۔ تیسری وجہ ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ آج ہمارے بہت سارے نوجوان دین کے نام پر محنت کر رہے ہیں. ابھی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، محنت ہوگی صاحب، بڑے بڑے جلوس نکلیں گے، دھوم دھڑاکے کے ساتھ سرکار کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا کے نعرے لگیں گے. وہ تو دین کے نام پہ رہا ہے، نبی کی محبت کے نام پہ ہو رہا ہے. محرم کا مہینہ آیا، کروڑوں روپے امت کے تعزیے کے نام پہ، حضرت حسین کی محبت کے نام پہ، ان کے غم کے نام پہ بہہ گئے. ہمارا نوجوان بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے نبی کے نواسے کی شہادت کا غم منا رہا تھا. کیا محنت نہیں کر رہا تھا؟ نوجوان محنت کر رہا ہے، غلط جگہ کر رہا ہے. دین کے نام پر اس کی انرجی غلط جگہ لگ رہی ہے. اس نے اس منہج کو بھلا دیا ہے، اس ہائی وے کو بھلا دیا ہے. بھئی آپ کو بازید پور سے مظفر پور جانا ہو، بازید پور سے حاجی پور جانا ہو، اور آپ مین راستہ چھوڑ کر کے گاؤں کے ٹیڑھے میڑھے راستوں سے جو کہیں آپ کو اور لے کے جاتے ہوں، تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے. اور دنیا میں تو شاید ٹیڑھے میڑھے راستوں سے بھی آپ تھوڑا ٹائم لگے گا، اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے. مگر نبی نے ہم کو جو ہائی وے دیا ہے وہ تو سنگل راستہ ہے جنت کا، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا. اے میری امت کے لوگوں، میں نے تم کو ایک ایسے راستے پر چھوڑا ہے جو بالکل واضح، بالکل سفید راستہ ہے، بالکل کلیئر راستہ ہے. لیلھا کنہارھا، اور 24/7 وہ راستہ بالکل کلیئر ہے، رات بھی دن کی طرح روشن ہے. میرے شریعت کے راستے پر، میرے بتائے ہوئے راستے پر تم کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. میرے ہائی وے کو چھوڑو گے، میرے طریقے کو چھوڑو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. نبی کے ہائی وے کو ہم نے چھوڑ دیا، نبی کے منہج کو چھوڑ دیا. آج کتنا اختلاف ہے امت کے اندر. ایک گاؤں میں 4 مسجدیں ہیں، اور ایک مسجد والا دوسری مسجد والے کو نماز پڑھتا ہوا اگر اپنی مسجد میں دیکھ لے تو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، کہیں کہیں تو مار کے بھگا بھی دیا جاتا ہے. اختلاف ہے میرے بھائی، اختلاف کا حل بھی بتا کے گئے ہیں اللہ کے نبی. آپ نے فرمایا انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا. جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. جب اختلاف بہت زیادہ دیکھے گا تو کیا کرنا ہے؟ اختلاف میں اپنی اپنی ڈفلی نہیں بجانا ہے، اپنی اپنی بانسری نہیں بجانا ہے، اپنے اپنے طریقے پر نہیں چلنا ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم میری سنت کو تھام لینا، اور جس طریقے سے میرے خلفاء راشدین میری سنت پر چلتے رہیں گے تم بھی اسی طریقے سے چلتے رہنا. تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، جیسے ڈاڑ کے دانتوں سے کوئی چیز مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے، تم بھی میرے دین کو، میری شریعت کو، میری سنت کو پکڑ لینا. ہمارا نوجوان آج دین سے دور ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے میرے بھائی کہ دنیا کمانے کے چکر میں، دنیا کو پانے کے چکر میں ہمارا نوجوان اس حد تک جا چکا ہے کہ آخرت اس کی زندگی میں نہیں ہے. ہماری زندگی میں صرف دنیا ہے. بھئی ہماری شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ دنیا مت کمائیے. ہمیں قرآن کریم میں سب سے بہترین دعا کیا سکھائی گئی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار ہم کو دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. یہ سب سے جامع دعا قرآن نے ہمیں سکھائی. ہم تو دنیا کی بھلائی مانگتے اللہ سے. اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو دنیا میں مجھ کو اتنی بھلائی عطا فرما جو میرے لیے دنیا میں کافی ہو جائے. آپ دعا کیا کرتے تھے. تو دنیا کمانا برا نہیں ہے، لیکن دنیا میں اس قدر غافل ہو جائے کہ آدمی آخرت کو بھول جائے. اس کی زندگی کا ٹارگٹ صرف دنیا ہو. نہیں، ٹارگٹ نہیں بنانا ہے دنیا کو. پیسہ کماؤ مگر پیسہ کمانے کو ٹارگٹ مت بناؤ. اچھے مکان میں زندگی گزارو مگر اسے زندگی کا مقصد مت بناؤ. اپنے نبی سے سیکھو میرے بھائی. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے کمرے میں آئے. بخاری کے الفاظ ہیں. ہائے ہائے، نبی کا کمرہ بھی کیسا کمرہ تھا. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ڈیکوریشن پر بھی کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں. ابھی ایک صاحب کے مکان میں اندور میں پروگرام تھا میرا، بڑا شاندار مکان انہوں نے بنایا تھا. انہی کے گھر پہ میری دعوت تھی، لے کے گئے تو
قیمتی فانوس لگا تھا، جھاڑ لگا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کتنے کا ہے؟ تو بولے کہ 3 لاکھ کا یہ جھاڑ ہے سر۔ 3 لاکھ روپے کے جھاڑ اور فانوس گھروں میں لگا رہا ہے مسلمان، ڈیکوریشن کر رہا ہے، اور ظاہر ہے دولت ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، طاقت ہے، کوئی حرام تھوڑی ہے۔ مگر ہمارے نبی کا لائف اسٹائل کیسا تھا میرے بھائی؟ ہمارے نبی نے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ اپنایا تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نبی کے کمرے میں گیا، ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہے، ایک تکیہ ہے، چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہے، کنارے ایک پانی کا مشکیزہ ہے، ایک لکڑی کا پیالہ ہے، تھوڑی سی جو رکھی ہے۔ یہ نبی کا کمرہ ہے، یہ نبی کی کل کائنات ہے۔ کوئی فرنیچر نہیں، کوئی الماری نہیں، کوئی تجوری نہیں، کوئی دھن نہیں، کوئی دولت نہیں۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ، روم کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ اپنے محلوں میں بہترین بستروں پہ سوئے، اور اللہ کا آخری نبی، ہمارا محبوب نبی، اس نے اتنی سمپل، اتنی سادہ، اتنی پریشانی والی زندگی گزاری۔ حضرت عمر رونے لگے۔ اس صحابہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے، میرے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ان کا بس چلے تو اپنا کلیجہ کاٹ کے رکھ دیں۔ کہا اے اللہ کے نبی، یہ کیوں کہ قیصر و کسریٰ تو عیش و آرام سے رہیں اور آپ ہی اتنی پریشانی کی زندگی گزاریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابن الخطاب اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخرہ۔ اے خطاب کے بیٹے عمر، کیا تو نہیں چاہتا قیصر و کسریٰ کو دنیا مل جائے اور تیرے نبی کو اور تجھے آخرت کی نعمتیں مل جائیں؟ کیا تو نہیں چاہتا؟ ایک مرتبہ آپ چٹائی پہ لیٹے تھے، پیٹھ پہ چٹائی کے نشان پڑ گئے، صحابہ کی نظریں پڑی۔ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں حکم دیں، ہم آرام دہ گدے کا انتظام کر دیں، آپ آرام سے سویا کریں، چٹائی پر آپ سوتے ہیں، آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا ما لی وللدنیا، اے میرے صحابہ، میں دنیا کما کے، دنیا بنا کے، دنیا کا عیش و آرام حاصل کر کے کیا کروں گا؟ ما انا الا کراکب، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں۔ استظل تحت شجرۃ، جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، ثم راح فترکھا، اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا میری آرام گاہ ہے، وقتی طور پر میرے ریسٹ کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے۔ میرے صحابہ، میری منزل آخرت ہے۔ یہ مزاج دیا تھا ہمارے نبی نے۔ ہم نے کیا بنایا؟ بھئی آج بھائی کا حق کیوں مار رہا ہے؟ کیونکہ اسے آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کا حق کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ لوگ کاروبار میں چوری کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ لوگ سود اور بیاج خود کھا رہے اور اپنے بچوں کو کھلا رہے کیوں؟ کیونکہ آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ میرے بھائی، اس دنیا کی زمین، جائیداد، دولت، پراپرٹی سب یہیں رہ جانی ہے۔ قبر میں نا سب کچھ چھوڑ کے آپ کو جانا ہے، اور آپ کے بچے، آپ کے گھر والے مٹی دے کے ہاتھ چھاڑ کے چلے جائیں گے کہ بس ساتھ دے دیا ہم نے آپ کا، نہلا دیا، کفنا دیا، اب یہاں سے آپ جانیں، آپ کے اعمال جانیں۔ اس لیے دنیا کے پیچھے میرے بھائی ہم اتنے مبتلا نہ ہو جائیں کہ آخرت کو بھول جائیں۔ اور یہ خطرہ تھا اللہ کے نبی کو اپنی امت کے بارے میں۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے فرمایا مل فقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم۔ اے میرے صحابہ، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر اور غریب ہو جاؤ گے۔ اے میری امت کے لوگوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہیں دنیا تمہارے لیے پھیلا نہ دی جائے، کہیں دنیا تم پر کشادہ نہ کر دی جائے اور تم دنیا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ اور دنیا کے پیچھے پڑ کر کے ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جاؤ، ایک دوسرے کو سے لڑنے نہ لگو، ایک دوسرے کو ہلاک نہ کرنے لگو۔ اور آگے بڑھیے، ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے میرے بھائی کہ ہمارا نوجوان آج جنسی مریض بن چکا ہے۔ اس قدر بے حیائی کا ماحول ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، اس کے بعد سڑکوں میں نکل جاؤ، بازاروں میں چلے جاؤ، شاپنگ مالز پہ چلے جاؤ، ریلوے اسٹیشن پہ چلے جاؤ، ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، بے حیائی اور بے پردگی ہر جگہ ہے۔ اب ظاہر ہے
ایک نوجوان لڑکا ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اٹریکشن تو رکھا ہے نا اپنے اپوزٹ جینڈر کے لیے، اپنے صنف مخالف کے لیے۔ ایک لڑکا جوان ہوا تو اس کو اس کی زندگی میں ایک لائف پارٹنر کی ضرورت تو ہے۔ اسلام نے انسان کے اندر پائے جانے والے اس جذبے کو دبایا نہیں ہے، کچلا نہیں ہے، اسلام نے اس کو صحیح دشا دی ہے۔ اسلام نے کہا لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، شادی کر دو بھائی، اور وہ شادی کرو جس میں کوئی جہیز کا چکر نہ ہو، وہ شادی کرو جس میں بارات کی کوئی قید اور شرط نہ ہو، وہ شادی کرو جس میں کوئی رسم و رواج کی زنجیریں نہ ہو، سمپل شادی جو نبی کے دور میں ہوتی تھی، صحابہ کرتے تھے۔ جتنی آسان آپ شادی اور نکاح کریں گے، سماج کے اندر بدکاری کے پھیلنے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ آج بدکاری اس قدر پھیل چکی ہے کہ میرے بھائیوں بیان کے باہر ہے۔ کوئی دور تھا، کوئی زمانہ تھا، پورے گاؤں میں کسی کے بارے میں خبر لگ جاتی تھی، اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، اس لڑکی کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں، اس لڑکے کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں، پورا سماج تھوکتا تھا، پورے سماج میں وہ لڑکی بدنام ہو جاتی تھی، وہ لڑکا بدنام ہو جاتا تھا۔ آج تو چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ پاک دامن کون ہے۔ آج تو دوستی کرنا، لڑکوں کا لڑکیوں سے، لڑکیوں کا لڑکوں سے تعلق قائم کرنا، افیئر کرنا، یہ تو فیشن بن رہا ہے صاحب۔ واٹس ایپ کی ایک چیٹنگ، انسٹاگرام پر ایک گفتگو، فیس بک میسنجر پر کے ان باکس کی ہونے والی گفتگو آج زناکاری اور بدکاری تک پہنچ جاتی ہے۔ میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر ہماری نرس چیک کرتا ہے، ہمیں چیک کرنے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ ہم بہت بیمار ہیں اور بہت زیادہ ہمارے اندر جو ہے بیکٹیریا ہے، تو اسی حساب سے وہ اینٹی بائیوٹک دیتا ہے۔ بیکٹیریا جتنا تگڑا ہو، اینٹی بائیوٹک اتنی تگڑی دی جاتی ہے۔ جب بدکاری اس قدر بڑھ گئی ہے نا، تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ تقریر کرا کے نہیں، بدکاری کو روکنے کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ اپنے بچوں کی شادی وقت پر کیجیے، اور شادی وقت پر کیجیے اور آسانی کے ساتھ کیجیے، تاکہ غریب اور مڈل کلاس کی فیملی بھی اپنے بچوں کی آرام سے شادی کر سکے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں اپنی لڑکیوں کی شادی کرنے کے لیے بینک سے لون لے کر کے شادیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، مجھے بیٹی کی شادی کرنا ہے۔ جاؤ مجھے حدیث کی کسی کتاب میں کوئی ایک مثال لا کے دے دو کہ نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں کسی غریب سے غریب انسان نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھیک مانگی۔ اس دور میں بیٹیوں کی شادی کے لیے بھیک نہیں مانگی جاتی تھی، اور آج جب بیٹیوں کی شادی کے لیے بھیک مانگی جانے لگی تو بیٹیاں بوجھ بن گئی۔ جس کو 3 بیٹیاں ہو گئی نا، مجھے بھی 3 بیٹیاں ہیں، تو لوگ جب مجھ سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کو کتنے بچے، میں کہتا ہوں 3 بیٹیاں، تو لوگ بڑی ہمدردی کے ساتھ کہتے ہیں اچھا 3 بیٹیاں، 3 بیٹیاں ہیں تو صاحب بہت مصیبت ہوگی، مولوی صاحب کا بال پک جائے گا، 3 بیٹیوں کی شادی کرنا ہوگا۔ بیٹیاں مطلب بوجھ، بیٹیاں مطلب ذمہ داری، بیٹیاں مطلب باپ کے لیے پریشانی۔ یہ مزاج ہم نے بنا دیا میرے بھائی۔ میرے نبی نے تو یہ مزاج نہیں بنایا، تو میرے نبی نے تو بیٹیوں کو رحمت کہا تھا، میرے نبی تو خود 4 بیٹیوں کے باپ تھے۔ نکاح کو آسان کرو، شادی میں آنے والی رسم و رواجوں کو ختم کرو، رسم و رواج کو اپنے گھروں سے، ہر شخص اپنے گھر سے روکے، میری مائیں بہنیں آپ روکیں۔ اور میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، رسم و رواج سب ختم ہو جائیں گے جس دن مائیں بہنیں تیار ہو جائیں گی۔ ماں طے کر لے کہ مجھے اپنی بہو کی دینداری چاہیے، نیک بہو چاہیے، نہیں چاہیے مجھے کوئی جہیز کی رقم، اور کوئی یہ دلیل نہ دے کہ ہم نے بیٹی کو دیا تھا تو ہم بہو سے کیوں نہ لیں۔ بیٹی کو آپ نے دیا تھا، وہ آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے، بہو سے لینا آپ کی مجبوری نہیں ہے۔ دینداری کی بنیاد پر شادی کرو میرے بھائی۔ لڑکا دیندار ہے، اگر کچھ کم بھی کما رہا ہے، اخلاق اچھا ہے، دینداری ہے، نکاح کر دو۔ نبی نے دین دیکھا تھا۔ حضرت علی کے پاس کون سی دولت تھی؟ حضرت علی کوئی ملینئر تھے، کروڑ پتی تھے؟ بہت غریب تھے، لیکن حضرت علی تھے، ان کا اخلاق، ان کا کیریکٹر، ان کی سیرت، ان کا کردار اتنا اونچا تھا، نبی نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کیا۔ نبی نے اخلاق دیکھا، نبی نے دین دیکھا، ہم تو صاحب پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں۔ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے بچوں کے لیے، تمہاری لڑکیوں کے لیے جب اچھے گھر کا رشتہ آ جائے، دیندار گھر کا رشتہ آ جائے، تم نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا، فساد پھیل رہا ہے، اور رسم و رواج دن بدن بڑھ رہے ہیں۔
پہلے تو صرف صاحب لڑکی کی شادی پہ کھانا ہوتا تھا، اب تو منگنی کی الگ رسم ہو رہی ہے، اس کے بعد شادی کی تاریخ طے ہو رہی ہے، اس پر الگ دعوت ہو رہی ہے، اس کے بعد شادی کے 2-4 دن پہلے ہلدی کی ایک سیریمنی ہوتی ہے، ہلدی کا فنکشن ہوتا ہے، گھر کی ساری لڑکیاں ہلدی کلر کے کپڑے پہنتی، پیلے کلر کے۔ جا کے انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے کہ یہ ہلدی کی رسم کہاں سے ہے۔ یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کیا ہلدی جو ہے یہ پوترتا کی اور شبھ اوسر کی نشانی مانی جاتی ہے، ہلدی میں برکت پائی جاتی ہے ان کے یہاں سے یہ رسم ہمارے یہاں آ گئی۔ حالانکہ ہلدی میں چلو ٹھیک ہے، ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں میڈیکلی بھی بدن کے لیے، انسان کے جسم کے لیے کچھ فائدے ہیں، اس مقصد کے تحت آپ ہلدی لگا لیں، وہ الگ مقصد ہے، لیکن آپ ہلدی کو ایک رسم بنا لیں، اس پر فنکشن کریں، دعوت کریں، یہ کون سا طریقہ ہے میرے بھائی؟ نبی نے ہر اس رسم کو توڑا ہے جو رسم سماج کے لیے بوجھ بن جائے، جو رسم شریعت سے ٹکراتی ہو۔ رسم و رواج والے مسلمان مت بنو میرے بھائی، قرآن و سنت والے مسلمان بنو۔ اور آگے بڑھیے، ہمارا نوجوان دین سے دور ہے، کیوں ہے؟ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمارے نوجوان کے اندر دین کے لیے کمپٹیشن کی بھاونا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے دنیا کے لیے کمپٹیشن، پڑوسی نے پیسہ زیادہ کما لیا تو میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو یار میں بھی اتنا پیسہ کما کے دکھاؤں، اس نے پراپرٹی لے لی، اس نے بہترین گھر بنا لیا، میں بھی بنا کے دکھاؤں۔ یہ کمپٹیشن تو ہو رہا ہے، یہ کمپٹیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میرا بھائی فجر کی نماز میں جاتا ہے، میں کیوں نہیں جاتا؟ میرے بھائی کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، میں اپنے بچے کو کیوں نہیں قرآن کا حافظ بنا دیتا؟ میرے بھائی نے مسجد میں 1 لاکھ روپے چندہ دیا، میں 2 لاکھ دینے کے لائق ہوں، میں 2 لاکھ کیوں نہیں دیتے؟ یہ کمپٹیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دین کے لیے کمپٹیشن نہیں ہے ہمارے دین، یہ کمپٹیشن صحابہ میں تھا۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی ہے جو روزہ رکھ کے آیا ہے، نفلی روزہ؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں روزے کی حالت۔ آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کوئی ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے غریب کو کھانا کھلایا۔ پھر آپ نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، کوئی ہے جس نے کسی بیمار انسان کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک بیمار کی عیادت کی۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی ہے جس نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ پھر ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جنازے میں شرکت بھی کی ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق بننا آسان کام نہیں ہے میرے بھائی۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کا احسان نبی مانا کرتے تھے، کہتے تھے دنیا میں اگر کسی کا احسان میرے اوپر ہے تو ابو بکر کا احسان۔ ابو بکر صدیق نبی نیکیوں کے نام لیتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر نیکی پر ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں ہاں اے اللہ کے نبی یہ نیکی میں کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ تمام نیکی کے کام جس انسان کے اندر اکٹھا ہو جائیں وہ ضرور جنت میں جائے۔ تو نیکی کے کاموں میں کمپٹیشن کرو میرے بھائی، اچھے کاموں میں کمپٹیشن کرو۔ اور آخری چیز بیان کر کے چونکہ مجھے نکلنا بھی ہے، بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے نوجوان دین سے دور اس لیے بھی ہیں کیونکہ ہمارے نوجوان اپنی طاقت کا، اپنے جوش کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی ویڈیو آیا آپ کے پاس، پتہ نہیں وہ ویڈیو صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ شیئر کرنے لگے۔ آپ نے کسی مسلمان نقاب پوش لڑکی کو دیکھا غیر مسلم کے ساتھ بائک سے جا رہی ہے، آپ نے ویڈیو بنایا، پورے واٹس ایپ پر پھیلا دیا، دیکھو مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے۔ ایک بات بولوں، برائی کو بہت زیادہ پرچلت کرنے سے بھی برائی پھیلتی ہے۔ پہلے مسلمان لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگنے کے واقعات اکا دکا ہوتے تھے، اب یہ جو بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اسے پروموٹ کر رہے ہیں، اتنا پھیلا رہے ہیں کہ جو لڑکی اب کسی غیر مسلم کے ساتھ ٹچ میں، اسے لگتا ہے یار سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتی ہوں، کون سا برا ہے؟ برائی کو بہت زیادہ پروموشن کرنے سے، اس کو پھیلانے سے بھی برائی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کے دور میں زنا نہیں ہوتا تھا، زنا کے واقعات صحابہ کے دور میں نہیں ہوتے تھے، کیوں؟ تو ان کے لیے بڑی بہت خطرناک بات تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ عورتیں آئیں اور انہوں نے اللہ کے نبی سے بیعت کرنا شروع کی کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم بچوں کو قتل نہیں کریں گے۔ پھر نبی نے کہا ولا یزنینا، زنا نہیں کرو گی۔ تو ایک صحابیہ نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا کوئی آزاد عورت زنا کر سکتی ہے؟
یعنی اس زمانے میں زنا کا تصور ایک آزاد عورت کے لیے، ایک عزت دار عورت کے لیے تصور نہیں تھا. کوئی لونڈی، کوئی سماج کی وہ عورت جس کی عزت نہ ہو وہ کر سکتی، عزت دار گھر کی عورت یہ کام نہیں کر سکتی. تو ہم بلا وجہ ایسے ویڈیو بنا رہے صاحب. کوئی مسلمان لڑکی اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ اگر آپ کو دکھ بھی جائے تو آپ اگر کر سکتے ہو تو پتہ لگاؤ وہ لڑکی کہاں کی، اس کے گارجین سے ملو، اس کے ماں باپ سے ملو، اس کی اصلاح کی کوشش کرو، اس کو بچانے کی کوشش کرو. ویڈیو بنا کے شیئر کرنے سے کیا ملے گا بھائی؟ میں بہار میں آتا ہوں، لوگ پوچھتے مولوی صاحب یو پی میں سب ٹھیک ہے؟ میں کہا بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب، جتنا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اتنے حالات خراب نہیں ہیں، کہیں کا کوئی واقعات ہو گیا. تو سوشل میڈیا کے دور میں ہم بہت ساری چیزوں کو بلا وجہ شیئر کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی میسج آیا کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ظہر کی نماز چھوڑ دو گے تو روزی روٹی ختم ہو جائے گی، عصر کی نماز چھوڑ دو گے تو چہرے کی روشنی ختم ہو جائے گی، مغرب کی نماز چھوڑ دو گے بچے نافرمان ہو جائیں گے، عشاء کی نماز چھوڑ دو گے کاروبار بند ہو جائے گا، فجر کی نماز چھوڑ دو گے دماغ خراب ہو جائے گا. آپ کو لگا یار بڑی اچھی حدیث ہے، بڑی پیاری بات، بڑی قیمتی بات بیان کی گئی ہے. آپ نے پھٹافٹ شیئر کرنا شروع کیا، واٹس ایپ پہ شیئر کیا، فیس بک پہ شیئر کیا. پھر آپ کو سمجھ میں آیا یار عبدالغفار سلفی صاحب کا بھی نمبر ہے، چلو ان کو بھی شیئر کر دیتا ہوں، مولانا کو ایک نئی حدیث دے دیتا ہوں. آپ نے بھیجا، مولانا نے کہا صاحب یہ من گڑت حدیث ہے. اب آپ دانت چیار لے لیں، ہم تو شیئر کر چکے ہیں. اب آپ جو ہے اس کو سینکڑوں لوگوں کے درمیان حدیث کے طور پر آپ اس کو شیئر کر چکے ہیں. اب آپ سوچئے کتنا بڑا گناہ کا کام آپ نے کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف کوئی غلط بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا ملک کے حالات خراب ہیں، یقیناً آپ کو جتنا احساس ہے آپ کے بڑوں کو بھی اتنا ہی احساس ہے، آپ کے علماء کو بھی اتنا ہی احساس ہے. لیکن ملک کے حالات اگر خراب بھی ہو جائیں تب بھی آپ سوشل میڈیا پر کوئی ایسی پوسٹ جس سے آپ کی پوری قوم پریشانی میں پڑ جائے، کوئی ایسا ویڈیو، کوئی ایسا فوٹو، کوئی ایسی پوسٹ ہرگز نہ ڈالیں جو پوری قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے. جوش کے ساتھ ہوش کا استعمال کرو، اور دین کے متعلق اگر کوئی پوسٹ آتی ہے علماء سے کانٹیکٹ میں رہو، ان سے تحقیق کرو. اگر بات صحیح ہے یقیناً آپ اسٹیٹس بھی لگاؤ. اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنی جوان جو ہماری بہنیں ہیں ان سے کہنا چاہوں گا، یہ جو طریقہ ہے کہ صاحب اسٹیٹس پہ اپنی فوٹو لگائی جائے. مسلمان لڑکیاں اپنی فوٹو لگا رہی ہیں، اور بعض لڑکیاں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، وہ میک اپ کر کے مہندی کا ڈیزائن بنا کے اس کا اپنے ہاتھوں کا کنگن اور مہندی کا ڈیزائن سب دکھائیں گی اور چہرے پر ایک بڑا سا اسٹار بنا لیں گی تاکہ چہرہ نہ دکھے، باقی سب کنگن ونگن سب دکھ جائے. یہ منافقت چھوڑ دو میری بہنوں، یہ منافقت چھوڑ دو. یہ چہرے پر اسٹار کا ایموجی لگا لینے سے اسٹیٹس پر تصویر لگانا جائز نہیں ہو جائے گا. ایک عورت سر سے پیر تک پردہ ہے، اسے اسٹیٹس پر اور فیس بک پر اپنی تصویر ڈالنے سے ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے. حرام ہے یہ، غلط ہے یہ، ناجائز ہے یہ. آپ موبائل کا اور سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کریں. اور آج تو وہ دور ہے صاحب، ایسے ایسے ایپ آ چکے ہیں، تصویر آپ کی رہے گی اور کسی غیر عورت کی، غیر مرد کی تصویر آپ کی تصویر کے ساتھ جوڑ دی جائے گی، آپ کو سر سے پیر تک ننگا کر دیا جائے گا. ایسے ایسے ایپ آ رہے ہیں. تو اس ایسے دور میں تو ہماری مسلمان لڑکیوں کو ویسے بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں نوجوانوں کے تعلق سے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے، دین سے قریب کر دے، اور دین سے دوری کے جو اسباب بیان کیے گئے اللہ ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جو ہمیں سے ہماری بہنیں اسلامی پردے سے دور ہیں اللہ ان کو پردہ دار بنا دے، حیا دار بنا دے. ہمارے وہ نوجوان جو کسی بھی طریقے کے غلط کام میں ملوث ہیں اللہ ان کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نماز سے دور ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے. جن کی روزی روٹی میں پریشانی ہے، نوکری میں پریشانی ہے، اللہ ان کو حلال روزی کا انتظام ان کے لیے کر دے. جن بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشانیاں ہیں گھروں میں اللہ ان کو دیندار رشتے مہیا فرما دے. رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے. گرمی سے ہم پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ رحمتوں کی بارش ہم سب پر نازل فرما دے. رب العالمین ہمارے ملک میں امن، چین اور سکون نازل فرما دے. ملک کا ماحول جو لوگ خراب کرنا چاہتے ہیں، ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ ایسی تمام طاقتوں کو ناکام کر دے. ہمارا ملک ہر اعتبار سے ترقی کرے اور چین اور سکون کی زندگی ہمارے ملک کا ہر باشندہ گزارے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.